الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج حاضری کا مقصد اور سبب یہ ہے کہ ایک خط جو ہے مسلسل سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے اور اس کو کافی شیئر کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ہماری قوم کے جوانوں اور بزرگوں اور بچوں کی نگاہوں سے وہ خط گزرا ہوگا، بعض نے اسے پڑھا بھی ہوگا اور بعض نے چونکہ اردو زبان میں ہے تو اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیا ہوگا یا اس کو پڑھا نہیں ہوگا یا اس کو دیکھا نہیں ہوگا۔ خط جو ہے میں آپ کی خدمت میں دکھا دوں۔ خط یہ ہے، یہ خط جو ہے وہ جس لیٹر پیڈ پہ لکھا گیا ہے یہ مجلس علماء ہند دفتر امام بارگاہ غفرامآب چوک لکھنؤ ہے۔ یہ لیٹر پیڈ پہ یہ خط جو ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا کلب جواز صاحب قبلہ نقوی امام جمعہ شہر لکھنؤ کے نام ہے۔ لکھتے ہیں: باخدمت مولانا کلب جواز صاحب سلام علیکم۔ شیعہ وقف بورڈ کی تشکیل 9 کے سلسلے میں برابر آپ کے بیانات نظر سے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ 20 اپریل کو لکھنؤ میں متولی کوٹے کے 2 امیدواروں کا انتخاب تھا۔ وقف بورڈ کے الیکشن میں 2 خیمے تھے، ایک آپ کا خیمہ، دوسرا وسیم رضوی مرتد لانتی کا خیمہ تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو اپنے خیمے کا امیدوار بنانے کے لیے ایک زانی اور بدکردار شخص ہی نظر آیا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو 37 متولیوں میں امیدواری کے لیے صرف ایک زانی اور بدکار اشفاق حسین ضیاء ہی نظر آیا، جس کو زنا کے جرم میں پولیس گرفتار کر کے جیل بھیج چکی تھی اور وہ لڑکی میڈیا کے سامنے آ کر اپنے ساتھ ہوئی زبردستی کو بیان کر چکی تھی؟ آپ کے ایسے شخص کو نہ صرف وقف بورڈ میں الیکشن میں اپنا امیدوار بنایا بلکہ آپ نے اس کو اپنا ووٹ بھی دیا۔ میں آپ کی اس روش اور اس دوہرے معیار سے غمزدہ ہوتے ہوئے مجلس علماء ہند کی رکن سے مستعفی ہوتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرا استعفیٰ منظور کریں گے۔ والسلام فقط سید ذوالفقار حیدر رضوی، عالم باغ لکھنؤ۔ یہ خط آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ خط جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹہل رہا ہے۔ مہم یہ نہیں ہے جوانوں کے اس پیپر کی، اس کاغذ کی قیمت اور ارزش کتنی ہے، یہ 1 روپے کا ہے یا 2 روپے کا، یہ مہم نہیں ہے۔ یہ کس زبان میں لکھا گیا ہے یہ بھی مہم نہیں ہے۔ کس تاریخ میں لکھا گیا ہے یہ بھی بہت ضروری بات نہیں ہے۔ کس زبان میں لکھا گیا ہے، اس کی عبارتی غلطیاں ہیں کہ نہیں ہے، اس میں یہ مہم نہیں ہے۔ مہم یہ ہے کہ جو سوال اس خط میں قائم کیا گیا ہے وہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ چونکہ یہ شیعہ وقف بورڈ کا الیکشن اس وقت شیعہ وقف بورڈ کا الیکشن نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتر پردیش کے شیعہ وقف بورڈ کا الیکشن ہے، بلکہ اس وقت اس الیکشن سے پورے ہندوستان کی عزت اور آبرو جو ہے وہ جڑ چکی ہے اور وابستہ ہے۔ چونکہ اس کو اتنا سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا گیا ہے کہ اب ہندوستان کے ہر امیر، غریب، رئیس، شریف، عالم، فاضل، قابل ہر انسان کی اس پر نگاہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف جو ہے وہ شخص ہے جس نے قرآن کی توہین کی ہے، جس نے قرآن کی آیات کا انکار کیا ہے، جس نے قرآن کی 26 آیات کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ اضافی کی گئی ہیں، اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اس نے جو ہے خدا اس پر لعنت کرے اور ان پر بھی لعنت کرے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ مگر یہ جو سوال اس خط میں قائم کیا گیا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ اب اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو خود میں آپ ابھی چونکہ جہاں یہ خط چل رہا ہے وہیں ایک ویڈیو بھی ہے جو آپ کی نگاہوں سے گزری ہوگی، اس ویڈیو کو بھی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی حس نہیں ان کو، کوئی شرم نہیں ان کو، کوئی حیا نہیں ان کو کہ قوم پر جو بھی مصیبت آ جائے ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں، ان پر کوئی ایفیکٹ ہونے والا نہیں۔ لیکن انشاءاللہ وفد کی تحریک 8 ربیع الاول کے بعد شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیے قدرت کی طرف سے دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ آج ہی کی خبر یہ معلوم ہوئی ہے کہ فیض آباد میں جو ایک وقف بورڈ کے ممبر ہیں وہ ایک ہوٹل میں
وہ عیاشی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، وہ حرام کا مال ہے، حرامی میں خرچ ہوگا، عیاشی کرتے پکڑے گئے ہیں اور ان کو جیل ہو گئی ہے، تشریف لے گئے ہیں وہ بورڈ کے ممبر، انشاءاللہ چیئرمین کا بھی انشاءاللہ یہی حشر ہونے والا ہے، کیونکہ لاکھ پردہ ڈالے اپنے کرتوتوں پر، لیکن جو شیطان پوری توجہ رہے، شیطان کیوں کہلاتا ہے؟ پہلے بہکاتا ہے پھر رات کو کھولتا ہے۔ ایک تلوار بھیجے بتا۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس میں جو خطیب ہیں وہ آپ انہیں پہچانتے ہیں، آشنا ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا کلب جواد صاحب قبلہ، اور جس شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہی شخص ہے جسے اشفاق حسین ضیاء کہا جاتا ہے۔ دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہندوستان میں 7 کروڑ شیعہ ہیں، بقول بعض افراد کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 7 کروڑ شیعہ ہیں، 7 نہیں 6 کروڑ شیعہ ہیں، 6 نہیں 5 کروڑ شیعہ ہیں۔ کیا پورے ہندوستان کے 5 کروڑ شیعوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ذمہ داری کو سنبھال لے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں حق اسی کا ہے جو متولی ہوگا، تو کیا 37 افراد میں کوئی ایسا با کردار انسان نہیں تھا کہ جو اس ذمہ داری کو سنبھال لے؟ یاد رکھیے گا یہ امام زمانہ کی ملکیت ہے، یہ وقف کی زمین امام زمانہ کی ملکیت ہے۔ اگر آج ہم نے اس زمین پر، اس ملکیت پر کسی مرتد یا زانی کو بٹھا دیا تو کل اس کا جواب ہمیں بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے۔ یاد رکھیے گا ہم اپنے آپ کو قوم سے بچا سکتے ہیں، ملت سے بچا سکتے ہیں، لوگوں سے بچا سکتے ہیں، علماء سے بچا سکتے ہیں، ڈاکٹر انجینئروں کو ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکتے ہیں کہ ہم انہیں جواب نہ دیں، مگر ہم اور آپ اپنے آپ کو امام زمانہ سے نہیں بچا سکتے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو ہر چھوٹی بڑی بات کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ فقط والسلام۔